تمہیں ظالم کو یہ جرأت ہوئی کیوں کر، بتاؤں میں تمہیں ظالم کو یہ جرأت ہوئی کیوں کر، نبی کی راہ سے ہم ہٹ گئے ہیں بے وفا ہو کر۔ اس عظیم الشان اجلاس کے صدر عالی قدر حضرات علماء کرام، رشتہ اسلام کی پاکیزہ خواتین، ماؤں بہنوں، اور آج کے اس ادارے سے سند فضیلت حاصل کر کے طالبہ جماعت سے نکل کر عالمہ جماعت میں شامل ہونے والی میری 11 بیٹیوں بہنوں، اللہ رب العالمین نے جن بے شمار نعمتوں کو پیدا کیا، ان نعمتوں میں کچھ چیزیں بہت عالی شان، بہت عالی قدر، بہت قیمتی ہیں۔ انہی نعمتوں میں اگر قرآن مجید، کلام اللہ، رسول اللہ، دین، شریعت کو تسلیم کیا جائے تو یہ داخل ہی ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں میں ایک نعمت ایسی ہے جس کے بغیر دعوے کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جنت بھی اچھی نہیں لگی، اس نعمت کو ہم اور آپ عورت اور بیٹی کہتے ہیں۔ میری محترمہ ماؤں اور بہنوں، آج دنیا اسلام پر یہ اعتراض کر رہی ہے کہ اسلام نے عورتوں کو قید کر دیا، اسلام نے عورت ذات پر ظلم کیا، اسلام نے عورت کی عزت افزائی نہیں کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام سے پہلے عورت بے قدر تھی، اسلام سے پہلے عورت بے حیثیت تھی، لیکن اسلام دنیا میں آیا تو دنیا والوں کو اسلام نے بتایا عورت قدرت کا حسین شاہکار ہے، عورت کے وجود سے کائنات کا حسن ہے، اگر عورت موجود نہ ہو انسان کے دل کو قرار مل سکتا ہے، نہ انسان کا گھر گھر بن سکتا ہے، بلکہ جنت بھی حضرت انسان کو مرد کے ساتھ اللہ نے عورت کا انتظام کیا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، جنت کی ساری نعمتیں ان کو، حضرت آدم کا دل نہ تو بہترین بلڈنگوں سے بہت رہا ہے، نہ حضرت آدم کا دل بہترین نعمتوں سے بہت رہا ہے، بلکہ اللہ سے دعا کی اور اپنے دل کی تسلیم کا، اللہ سے سامان مانگا تو پروردگار عالم نے عورت کی شکل میں حضرت حوا علیہ السلام کو فرما کر حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تسکین، اطمینان اور جنت میں دل لگنے کا سامان فراہم کیا۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ میری مائیں اور بہنیں، آج پوری دنیا کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں اسلام خطرے میں ہے، مسلمان پریشان ہے۔ یاد رکھیے، اگر ہمارے گھر کی عورتوں نے ٹھان لیا، میرے گاؤں کی چند بیٹیوں نے طے کر لیا کہ انشاءاللہ نہ اسلام کو خطرے کی آ جائے گی اور نہ مسلمان کا بھی خطرے میں گرفتار ہوگا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں تشریف لے گئے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام زخمی ہو گئے۔ ایک صحابیہ حضرت ام عمارہ نے جب دیکھا اللہ کے پیغمبر کی طرف دشمنوں کا دباؤ بڑھ رہا ہے تو حضرت ام عمارہ ہاتھ میں تلوار لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بن گئی اور فرمانے لگی، یا رسول اللہ، آپ کی طرف جو دشمن قدم اٹھائے گا میں اس کا منہ توڑ جواب دوں گی۔ چنانچہ اللہ کے پیغمبر کی طرف سے انہوں نے جنگ کی، 12 زخم آئے اس موقع پر اور ایک گردن میں انتہائی گہرا زخم آیا، لیکن اللہ کے پیغمبر تک کسی دشمن کو پہنچنے نہیں دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، آج تو ام عمارہ مردوں کی طرح لڑی ہے، آج ام عمارہ سے زیادہ جرأت کے ساتھ لڑتے ہوئے میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ ابھی احد کے میدان میں روئی کا کھایا، کپڑے کا کھایا بنا کر
اپنے زخم میں خون کو بہتا ہوا روکنے کے لیے رکھ کر دبائے ہوئے ہیں. اتنے میں اعلان ہو گیا چلو حمراء الاسد کی طرف چلنا ہے, چلو ایک اور غزوے کی طرف چلنا ہے. حضرت ام عمارہ نے ایسے ہی زخم پر پٹی باندھی اور اللہ کے پیغمبر کی طرف چل پڑی. یہ اسلام میں عورت کی خدمات ہیں. ام سلیم کو کون بھولے گا؟ اللہ کے پیغمبر کے پاس اپنا چھوٹا بیٹا حضرت انس لائیں اور کہنے لگی یا رسول اللہ یہ میرا چھوٹا بیٹا آپ کا خادم ہے. اور اللہ کے پیغمبر سے محبت یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپنے میں حضرت انس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا. جب یہ بڑے ہو گئے بال بنوانے کا ارادہ کیا, کاپ گئیں اور کہنے لگی بیٹا بال نہ بنوانا, ان بالوں پر میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پھیرا ہے. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جنگ حنین میں آئیں. اللہ کے پیغمبر سے حضرت ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ ام سلیم تلوار لگائے ہوئے کافروں کے درمیان گھوم رہی ہے. پیارے آقا نے کہا اے ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی یا رسول اللہ کوئی کافر آپ کی طرف بڑھے گا تو پیٹ پھاڑ دوں گی. یہ اسلام میں عورت کی خدمات ہیں. اور میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے یہ بات بتاتا ہوں, جب حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے آگے بڑھے تو ایک موقع پر 3 فوجوں کے درمیان گھیر دیے گئے. الملک الصالح یہ مسلمانوں کا باغی بادشاہ تھا. ایک عیسائیوں کی فوج, ایک تیسری فوج ایک دوسری طرف سے آئی عیسائیوں کی. 3 فوجوں کے درمیان گھر گئے. مسلمان قتل ہونے کے در پہ تھے. صلاح الدین ایوبی شہید ہونے کے قریب پہنچ گئے اور لگتا تھا کہ بیت المقدس فتح کرنے کا خواب یہیں ٹوٹ جائے گا. لیکن اتنے میں ایک لشکر دمشق کے راستے سے آتا ہوا دکھائی دیا اور وہ دشمن پر حملہ آور ہوا اور دشمن کو پسپا ہونا پڑا. شکست کھا گیا دشمن. بعد میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب اس لشکر کے سپہ سالار کو بلایا تو چند نوجوان آئے, پورا لشکر پیچھے ہے. صلاح الدین ایوبی نے کہا بقیہ لشکر پیچھے کیوں ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ 3000 کا لشکر دمشق سے آیا ہے جس کو سلطان عماد الدین زنگی کی بیوہ نے تیار کر کے بھیجا ہے. جب سلطان عماد الدین زنگی شہید ہو گئے تو دمشق میں ان کی بیوہ کیا کریں گی؟ انہوں نے اپنا ایک مسلک ڈھونڈ لیا, انہوں نے اپنی ایک مشہوریت ڈھونڈ لی. دمشق کی جوان بیٹیوں کو انہوں نے فن سپاہگری سکھانا شروع کیا اور جب معلوم یہ ہوا ان کا اپنا بیٹا سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف عیسائیوں سے مل گیا ہے تو 3000 لڑکیوں کا لشکر بھیجا اور اسی لشکر نے حملہ کیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو شکست ہوتے ہوتے بچی ہے. اور اسی کا نتیجہ تھا کہ یہ بیت المقدس کے فاتح بنے. اسی موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے لڑکیوں سے کہا بیٹیوں تم واپس چلی جاؤ ورنہ اگر میں بیت المقدس فتح کر لوں گا تو لوگ یہ کہیں گے سلطان صلاح الدین ایوبی نے عورتوں کے ذریعے سے بیت المقدس فتح کیا ہے, تاریخ مجھے الزام دے گی. ایک لڑکی نے کہا اے امیر میں نے طے کر لیا ہے یا تو بیت المقدس فتح ہوگا یا میں شہادت پاؤں گی. تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا جا اپنے شوہر کو بھیج دے, تیری جگہ وہ لڑنے کے لیے آئے. اس عورت نے کہا اے امیر ہماری شادی کو ابھی پورا 1 مہینہ بھی نہیں ہوا ہے. ہم شوہر اور بیوی نے پہلی رات میں یہ طے کیا تھا یا تو بیت المقدس فتح ہوگا یا ہم جنت میں اپنی ملاقات کریں گے. میرا شوہر آپ کے ساتھ پہلے ہی سے موجود ہے, میں پیچھے پیچھے آئی ہوں. مجھے کہنا یہ ہے کہ دنیا کی بڑی فتوحات کو اگر آپ اٹھائیں گے تو اس میں مردوں کے ساتھ عورت کی خدمات سے انکار نہیں کیا جائے گا. چنانچہ اس عورت کے کہنے کے بعد حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے لشکر میں ایک نیا جوش چڑھا اور پھر بڑی بڑی فوجوں کو پیروں تلے روکتے ہوئے
فاتح بیت المقدس بنے اور قبلہ اول بیت المقدس کو فتح کر کے اسلام کی جھولی میں ڈالے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، صحابیات میں ام عمارہ کو کون بھول پائے گا؟ ام عمارہ کو معلوم ہوا کہ مسیلمہ کذاب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر حملہ کیا ہے۔ ام عمارہ نے قسم کھا لیا، یا تو زندہ رہوں گی یا مسیلمہ کذاب کو قتل کروں گی۔ چنانچہ اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں موقع تو نہیں ملا، لیکن جب جنگ یمامہ ہوئی ہے اس میں شریک ہوئی ہیں۔ 12 زخم اس موقع پر ام عمارہ کو آئے تھے، سب شدید زخم تھے۔ ایک بازو ہاتھ سے اسی جنگ میں پورا کا پورا کٹ گیا، لیکن جب مسیلمہ کذاب قتل ہو گیا تو انہوں نے اللہ کے حضور سجدے میں سر رکھ کے اللہ کا شکر ادا کیا، اپنی نذر کو مکمل کیا۔ آج میری 11 بہنوں نے الحمدللہ علماء کی جماعت میں شمولیت حاصل کی ہے۔ میری بیٹیوں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آخری باب وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ قائم کر کے یاد رکھو، تمہیں اس بات کی تلقین کیا ہے کہ عالمہ ہو جانا کوئی کمال نہیں ہے۔ علم کے بعد تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہارے اعمال میں وزن پیدا ہو، تمہارے اندر اخلاص پیدا ہو۔ یہی وجہ ہے امام بخاری سب سے آخری بات اعمال کے تولے جانے کا لا رہے ہیں۔ پڑھ لینا، تم عالمہ بن گئی، اگر تمہاری زندگیوں میں اس علم کے مطابق عمل نہیں رہا تو پھر تمہارے علم کا اللہ کے یہاں کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ مجھے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی وہ مبارک حدیث یاد آ رہی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کا حافظ، قرآن کا عالم اللہ کے دربار میں لایا جائے گا، قرآن کا عالم اللہ کے دربار میں موجود ہوگا اور یہ قرآن کہہ رہا ہوگا، علم دین اللہ کے حضور سفارش کر رہا ہوگا، قرآن مجید بول رہا ہوگا، اے اللہ اس حافظ قرآن کو، اس عالم دین کو، چاہے وہ حافظہ لڑکی ہو یا لڑکا، وہ عالم لڑکا ہو یا عالمہ لڑکی، اے اللہ اسے نوازا جائے، اللہ کے دربار میں سروں پر تاج سجائے جائیں گے، اے اللہ اسے اور دیا جائے، کرامت کا جوڑا پہنایا جائے گا، اے اللہ ان سے راضی ہو جائیے، اللہ اپنی رضا کا اعلان فرمائیں گے۔ لیکن یہ سارے کمالات، یہ ساری برکتیں، یہ انعامات، یہ اللہ کے دربار میں انبیاء آ رہے ہیں، لوگوں کی سفارش کر رہے ہیں، شہداء آ رہے ہیں، اللہ کے دربار میں لوگوں کی سفارش کر رہے ہیں، علماء بھی آ رہے ہیں۔ آپ میری بیٹیوں، آپ عالمہ بن چکی ہو، آپ کے قلم کی روشنائی یاد رکھیں شہیدوں کے خون سے زیادہ افضل ہے۔ آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا بولنا چالنا، آپ کا دوسروں سے معاملات کرنا اب اس انداز سے ہونا چاہیے کہ آپ بولیں تو لوگ قرآن سمجھیں، آپ معاملہ کریں تو لوگ حدیث سمجھیں، آپ کوئی بات کہیں تو لوگ کہیں یہ بچی عالمہ ہے اس لیے یہ کام غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ کے اوپر ذمہ داری ڈال دی گئی، کل تک آپ طالبہ تھیں، آپ گھر سے آتی تھیں، فرشتے آپ کے قدموں میں پر بچھاتے تھے، آج آپ عالمہ بن گئی، اب آپ کا تمغہ، آپ کا اعزاز یہ ہو گیا کہ اللہ کے پیغمبر گنبد خضرا کے مکین کہہ رہے ہیں، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اگر مرد عالم ہے وہ بھی نبی کا وارث ہے، اگر مرد اور اگر عورت عالمہ ہے وہ بھی نبی کی وارث ہے۔ لہذا یہ دنیا والے جو دولتوں پر فخر کر رہے ہیں، یہ دنیا والے جو زمین و جائیداد پر فخر کر رہے ہیں، ان پر کبھی رال نہ ٹپکانا۔ اللہ نے تمہیں وہ دولت عطا فرمائی ہے، پوری کائنات مل کر بھی اس کا بدل نہیں بن سکتی۔ یاد رکھیں، اگر ہماری عورتوں نے خیال نہیں کیا تو ہمارے اور آپ کے درمیان اسلام پر مر مٹنے والے بچے پیدا نہیں ہوں گے۔ اگر آپ نے طے کر لیا تو جان دیتے ہوئے بھی مسکرا کر جان دینے والی اولاد آج بھی اسلام کے دامن میں پیدا ہوگی۔ جیسا کہ آپ نے بارہا یہاں کے پروگرام میں دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچے اپنی معصوم زبانوں سے قرآن اور
अहादीस के जुमले अदा कर रहे हैं। मेरी माँ और बहनों, आपने तय कर लिया तो याद रखिए, लोगों के दरमियान अगर इस तरह के वावेला और इस तरह की अफवाह गर्म हो कि मुसलमानों को खत्म कर दिया जाएगा, तो याद रखिए आपकी गोद से पैदा होने वाली नस्लें जवाब देंगी, हम खत्म होकर भी इस्लाम की हिफाजत करेंगे। चुनांचे अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने, ये जो बुखारी की आखिरी रिवायत पढ़ी गई, इसमें एक जुमला है, कलिमतान हबीबतान इलर रहमान, दो कलमे रहमान को बहुत महबूब हैं। महबूब होने का क्या मतलब? ये दो कलमे और पढ़ने वाले अल्लाह को बहुत प्यारे हैं, महबूब हैं, अल्लाह मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करने का क्या मतलब? अल्लाह जमीन देंगे, अल्लाह जायदाद दे देंगे, अल्लाह कोठियां दे देंगे, अल्लाह बिल्डिंगें दे देंगे। अरे जमीन और जायदाद, कोठियां तो फिरौन की विरासत है, हुकूमत और हुक्मरानी तो नमरूद की विरासत है, आलीशान मकानात बनाना ये शद्दाद की विरासत है। अल्लाह से के महबूब ये दोनों कलमे हैं, इन दोनों कलमों के पढ़ने वाले हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अल्लाह का नाम उनकी सबसे बड़ी तरजीह होगी, अल्लाह का नाम उनका सबसे बड़ा शौक होगा। दुनिया कहेगी माल छीन लेंगे, कहा कुर्बान है। दुनिया कहेगी जान ले लेंगे, कहा इसकी परवाह नहीं। जान मांगो तो जान दे दे, माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे न हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल दे दे। हबीबतान इलर रहमान का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब खुदा के नाम पर जान कुर्बान करने का मसला आएगा तो हंसता और खेलता हुआ आग के दरिया में कूद भी जाएगा और कहेगा बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। मेरी बेटियों, तुमने 11 तालिबात जो तुमने आलमियत का कोर्स मुकम्मल किया है, अब तुम जब अपने घरों को वापस जाओ तो तुम एक औरत, एक आम खातून नहीं हो। अब आस पास के घरों की जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर हैं। कल तुम्हारी शादियां हो, तुम्हारा शौक जेवर नहीं होना चाहिए, तुम्हारा शौक कपड़ा नहीं होना चाहिए, तुम्हारा शौक बिल्डिंगें नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा शौक अल्लाह की रिज़ा होनी चाहिए, अल्लाह का तक़वा होना चाहिए। तुम्हारी निगाह दुनिया के मालो असबाब पर नहीं, ये फना के भाग उतर जाएगा। तुम्हारी निगाह और तुम्हारा असली मरकज जन्नत और अल्लाह की रिज़ा होनी चाहिए। ये हमारी और आपके आज के इस इदारे का पैगाम है। जो हमारी औरतें यहाँ बैठी हैं, मैं उनसे ये कहूंगा कि आज दुनिया ये कह रही है मुसलमान बहुत परेशान है। मैं कहता हूँ बिल्कुल परेशान नहीं है, ये तो मेरे रब का फरमान है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल-जूअ व नक़्सिन मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। हाई स्कूल सेंटर में जाने के लिए रात भर पढ़ाई करनी पड़ती है, तब अगले दर्जे में तरक्की मिलती है। 9 से हाई स्कूल जाने के लिए रात भर जान खपाना पड़ता है, और दारुल उलूम देवबंद में पासिंग नंबर लाने के लिए पूरी रात किताबों में खपाना पड़ता है। यानी पहले अपने को खपाएंगे तब अल्लाह तरक्की देगा। दुनिया में अल्लाह मसाइब डालते हैं ताकि हमें तरक्कियात अता फरमाएं। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा था, दुनिया दुश्मन हो जाए परेशान न होना, हालात तुम्हारे खिलाफ हो जाएं दिलगीर न हो जाना, लोग आंखें दिखाएं पस्त हिम्मत और बुज़दिल न हो जाना। फरमाया था तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा ऐ औकात, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ऐ औकात, मुखालिफ हवाओं से मत घबराना। औकात परिंदा जब आसमान की बुलंदियों में जाना चाहता है तो अगर हवा पूरब से पश्चिम चल रही है तो हवा के रुख पर खड़ा हो जाता है, हवाओं के थपेड़े इसे बुलंद कर देते हैं।
اور جب یہ آسانیوں کی طرف نیچے آنا ہوتا ہے تو وہ اس رخ پر کھڑا ہو جاتا ہے جدھر ہوا جاتی ہے تو ہوائیں اسے نیچا کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے یہ امت، یہ قوم آسانیوں میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھی ہے۔ اگر بدر کی تاریخ اٹھائیں گے تو 2 تلواریں ہیں، مگر 313 نے 1000 لشکر کو 3-13 کر دیا ہے۔ احد کے میدان میں جائیں گے، افراد کم ہیں مگر پروردگار عالم نے فتح عطا فرمائی۔ دشمنوں نے کہا ہم نے ہتھیار جمع کر لیا، ہم نے لشکر جمع کر لیا، ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ لوگوں نے کہا بڑی فوج لے کر آ رہے ہیں، صحابہ نے کہا حسبنا اللہ، آ جاؤ تمہارا ویلکم ہے، ہم تمہارا استقبال کریں گے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ میری ماں اور میری بہنوں جاؤ اپنے گھروں کو، میری 11 بیٹیوں جاؤ اپنے گھروں کو۔ اب تمہارا کام یہ نہیں ہوگا کہ تم 4 عورتوں کے درمیان بیٹھ کر ایک دوسرے کی غیبتیں کرنا، اب یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ اب تمہارا یہ شوق نہیں ہوگا کہ گرمی کا یہ سوٹ سلنا چاہیے اور سردی کا یہ ڈریس بننا چاہیے، اب تمہارا یہ کام نہیں ہے۔ پہن لو جو اللہ پہنا دے، کھا لو جو اللہ پلا دے، اور یہ طے کرو کہ انشاءاللہ پورے سماج اور گاؤں کا مزاج بدل دینا ہے، اور ہر ایک بچے کو جو ابھی بچپنے سے جوانی کی طرف بڑھ رہا ہے اسے خالد ابن الولید اور محمد ابن قاسم کی صفات سے آراستہ کرنا ہے۔ نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ انشاءاللہ یہ ادارہ اور اس ادارہ سے فارغ ہونے والی 11 طالبات انشاءاللہ وہ ستارے بنیں گی جن سے دنیا روشنی پائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا تھا انی رأیت 11 کوكبا، ابا جان میں نے 11 ستارہ دیکھا ہے، وہ مجھے سجدے کر رہے ہیں۔ پروردگار نے پہلی کھیپ میں 11 کا عدد بتا کر یہ کہہ دیا یہ ستارے ہیں، جس طرح اندھیری راتوں میں ستاروں سے منزل کا پتہ چلتا ہے، ویسے انشاءاللہ ہماری یہ بیٹیاں میکے میں ہوں گی تب بھی، سسرال میں ہوں گی تب بھی، دنیا ان کو دیکھ کر اسلام اور اسلام کی روشنی حاصل کرے گی۔ اللہ مجھے بھی قبول فرمائے، اس ادارے کو قبول فرمائے، آپ کا آنا ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔